تنہائی بہترین ہمدرد یا خاموش قید؟ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ہمدرد و دوست ہے، بشرطیہ کہ وہ قید تنہائی نہ ہو۔ تنہائی ایک ایسا لفظ ہے جس میں ہم عموماً خوف، اداسی اور محرومی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی تنہائی اگر شعور کے ساتھ اختیار کی جائے تو انسان کی سب سے سچی رفیق بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کے شعور، مفاد، بناوٹ اور دھوکے سے نکل کر خود کو اپنے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ نہ کوئی تالی بجانے والا، نہ کوئی تانا دینے والا، صرف انسان اور اس کا ضمیر۔ تنہائی میں انسان خود کو سنتا ہے، اور وہ سوال جو ہجوم میں دب جاتے ہیں، جو وہ درد اور محفل میں مسکرا کر چھپا لیا جاتا ہے، وہ سچ جو دوسروں کے خوف سے زبان پر نہیں آتا۔ نو پرابلم، نو پرابلم۔ تنہائی میں انسان خود کو سنتا ہے، وہ سوال جو ہجوم میں دب جاتے ہیں، وہ درد جو محفل میں مسکرا کر چھپا لیا جاتا ہے، وہ سچ جو دوسروں کے خوف سے زبان پر نہیں آتا، سب تنہائی میں بولنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں تنہائی اختیار نہیں کی جاتی بلکہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب اپنوں کی بے توجہی، معاشرے کی خود غرضی، رشتوں کی بے حسی اور انسانیت کی سرد مہری کسی شخص کو تنہا کر دے تو یہی تنہائی قید بن جاتی ہے۔ ایسی قید جہاں دیواریں خاموش ہوتی ہیں مگر دل چیختا رہتا ہے۔ آج کا انسان ہجوم میں رہ کر بھی تنہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست مگر دل کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ مصروف زندگیاں، تیز رفتار وقت اور مفاد پر مبنی رشتے، ان سب نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے۔ ہم حال پوچھتے ہیں تو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، ہم مسکراتے ہیں مگر دلوں میں درد کا قبرستان آباد ہیں۔ اختیاری تنہائی انسان کو احساس بناتی ہے، اسے انسانیت کے قریب لاتی ہے۔ وہ دوسروں کے درد کو سمجھنے لگتا ہے کیونکہ اس نے خود خاموش آنسو بہائے ہوتے ہیں۔ مگر جب تنہائی جبر بن جائے تو انسان کو اندر سے مرنے لگتا ہے۔ وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، احساس ظاہر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آخر کار خود کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر خاموش انسان مضبوط نہیں ہوتا اور ہر مسکراتا چہرہ خوش نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کا حال پوچھ لینا، اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ جانا یا صرف یہ کہہ دینا کہ میں ہوں، کسی کو قید تنہائی سے نکال سکتا ہے۔ تنہائی کو دوست بنائیں مگر کسی کو تنہا نہ کریں، کیونکہ انسان سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ وہ اکیلا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اکیلا ہوتے ہوئے بھی انسانوں میں گرا ہوا ہے۔